الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. ہماری مشفق کرم فرما دوست جناب ماشاء محمد شمیر صاحب آج ملاقات کے لیے تشریف لائے. ماشاءاللہ وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی. صبح کو ان کا فون آیا تھا, انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع بھی دی تھی. اسی وقت میرا یہ خیال ہوا تھا کہ ان کی ملاقات کے وقت کچھ ضروری باتیں, کچھ ضروری مسائل حج کے تعلق سے ذکر کر دیے جائیں گے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے, اور اس کو ٹیپ کرا کر اس کی ویڈیو بنا کر اور لوگوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ جو لوگ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اس وقت جا رہے ہیں ان کو بھی اس کا پورا فائدہ پہنچ سکے. دین اسلام کی بنیاد 5 بنیادی چیزوں پر ہے. پہلی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, جس سے آدمی ایمان و اسلام میں دین میں داخل ہو جاتا ہے. اور دوسری بنیاد اس کے بعد نماز کی ادائیگی, 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہر مسلمان پر یہ فرض ہوتی ہے. اور تیسرا بنیادی رکن سال میں 1 مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ صاحب ثروت ہیں, صاحب مال ہیں, ان پر رب العزت نے سال بھر کے بعد ان کی بچت پر 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اور زیادہ صاحب ثروت ہیں ان پر رب العزت نے حج بیت اللہ فرض کیا ہے, جو وہاں تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور اپنے پیچھے اتنا سرمایہ رکھتے ہوں جس کی وجہ سے ان کی بیوی بچے آسانی سے کھا پی سکیں. اتنی استطاعت کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں بڑی کوتاہی بھی لوگوں سے ہو رہی ہے. تمام اخراجات کے ساتھ ساتھ لوگ حج میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے وہ بندے جن کو دین کا شعور و دین کی سمجھ ہے وہ اپنے گھریلو اخراجات کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے محترم ماسٹر محمد شمیم صاحب نے بڑی ہمت کی. ابھی اس سے کچھ ہی دن پہلے انہوں نے اپنے بچے کا نکاح کیا. اس میں ظاہر ہے اچھا صرفہ آیا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس فریضے کی تیاری بھی کر لی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے اس فریضے کو قبول فرمائے. حج کے تعلق سے بڑی تفصیلی باتیں ہیں, لیکن بہت تفصیل میں نہ جا کر میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے بھی مفید ہو اور جو لوگ جا رہے ہیں اس کو سن کر ان کے لیے بھی یہ بات فائدہ مند ہو. دیکھیے, عموماً جو لوگ شروع میں جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ ان کا سفر پہلے ہوتا ہے, اور اس وقت جو لوگ ابھی شروع میں جا رہے ہیں جن کی فلائٹ کی تاریخیں آ گئی ہیں وہ سب حجاج مدینہ منورہ ہی جائیں گے. مدینہ منورہ میں وہاں کی حکومت کے قانون کے اور انتظام کے مطابق 8 دن وہ لوگ حجاج کا وہاں پر قیام کرواتے ہیں اور 40 نمازوں کی ادائیگی وہاں پر ہوتی ہے. اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا فرما رہا ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف جن کو حاصل ہو رہا ہے, وہ لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد نبوی کی وہ 40 نمازیں ان کی وہیں پر ادا, وہاں کی جماعت ترک نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کی مشغولی, آنے جانے کی مشغولی, بات چیت کی مشغولی کی وجہ سے وہاں کی نمازیں ہماری ترک ہو جائیں. اس لیے کہ عموماً یہ توفیق عام طور سے ایک ہی بار ہوتی ہے, بہت ہی کم لوگ ہیں جو بار بار جا پاتے ہیں. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے اور وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے اپنے وقت پر
ان کے لیے یہ بات لازم و ضروری ہے کہ مسجد نبوی کی 40 نمازیں وہاں پر ادا کرنے کا وہ اہتمام کریں، اور وہاں پر انتظام بھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو اس وقت سے ان کی 40 نمازیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ 40 نمازوں کی ادائیگی کے بعد ہی وہاں سے ان کی روانگی مکہ مکرمہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان وہاں پر بہکائے گا آپ کو، وہاں کے تمام چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی، لیکن آپ وہاں پر آنے جانے اور ملنے جلنے کا جو بھی آپ کا معاملہ ہو، ان سب میں سب سے پہلے آپ وہاں کی نماز کا خیال رکھیے۔ لوگ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر آپ کو جانے کی ضرورت پڑے تو یہ آپ دیکھے رہیے کہ ہمیں واپسی میں نماز مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی۔ مسجد نبوی کی فضیلت ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور دیگر مساجد میں مدینے کی آپ نماز پڑھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ اس لیے پہلی بات جو اپنے بھائی اور بہنوں سے میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہاں پر اہتمام رکھیں۔ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے نماز پڑھنے کا، مردوں کے لیے الگ انتظام ہے، اور اہتمام کے ساتھ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ ادا کرتی رہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے بھائی مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں، وہاں پر تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر ہو سکے ہمت و طاقت ہو تو ایک ختم قرآن مسجد نبوی میں پورا کر لیں۔ اس طرح تلاوت کا انتظام کریں کہ ہماری خواتین بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی ایک قرآن مجید وہاں پر ختم کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے 2-4 نفلی روزے بھی وہاں پر رکھ لیں۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان مقدس مقامات پر ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح نمازوں کا ثواب بڑھ گیا، اسی طرح روزوں کا بھی ثواب بڑھ گیا، تلاوت قرآن کا بھی ثواب بڑھ گیا۔ اور جب بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں، جیسے روضہ اقدس پر آپ کی نگاہ پڑے فوراً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اندر جانا ضروری نہیں ہے، آپ گزر رہے ہیں، روضہ اقدس آپ کو نظر آ رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جب بھی آپ کی نگاہ روضہ اقدس پر پڑ جائے آپ فوراً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آسان ہے، درود ہے، اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور پھر وہاں پر خواتین کی زیارت کا الگ وقت مقرر ہے، اس کا الگ انتظام رہتا ہے، مرد حضرات کی بھی الگ انتظام رہتا ہے۔ ان مقررہ اوقات میں روضہ اقدس پر حاضری کا اہتمام کریں، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت رکھیں۔ جب تک مسجد نبوی میں آپ رہیں درود شریف کی کثرت رکھیں۔ جب تک آپ کا قیام 8 روز رہے، اپنے کمرے پر رہیں، مسجد نبوی میں رہیں، جہاں بھی رہیں درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب وہاں پر روضہ اقدس پر حاضری ہو درود و سلام پڑھیں، کمرے پر رہیں درود پڑھتی رہیں، درود کا پورا اہتمام رکھیں، عزت و احترام کے ساتھ وہاں پر رہیں۔ زیادہ ہنسی ٹھٹا، ہنسی مذاق، اس طرح کی باتیں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی ضروریات سے آپ فارغ ہو لیں۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز فجر وہاں پر ادا کر کے چلے آئیں اپنے گھر پر، مرد حضرات بھی چلے آئیں۔ جو کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں، نہانے دھونے کی جو ضروریات ہیں، اس کو پوری کر کے اول وقت میں مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر عصر تک، مغرب تک، جب تک آپ کا دل چاہے رہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کھا پی کر جائیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ہی آئیں، اس لیے کہ بار بار آنے جانے میں زحمت ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور پورے اہتمام کے ساتھ آپ 8 روزہ وقت اپنا وہاں پر گزاریں، اور دعائیں کرتی رہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور مرد حضرات بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الدہ قسمت 8 دن پورا ہونے کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، اور وہاں سے جب آپ چلیں گے اور ہماری بہنیں جب چلیں گی تو احرام اس وقت نہیں بندھوایا جاتا، بلکہ مدینے والوں کا جو میقات ہے وہاں پر آ کر آپ کی بس رکے گی، بیر علی جس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر پورا انتظام ہے، پورا اہتمام رہتا ہے، سارے حجاج کی بسیں وہاں پر روکی جاتی ہیں۔ ذوالحلیفہ پر پہنچنے کے بعد مرد حضرات اپنا احرام باندھ لیں گے، اور عورتوں کے لیے کوئی الگ سے احرام ہوتا نہیں، ان کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ ہاں، احرام کی حالت میں ایک بات کا اہتمام رکھنا ہے، دیکھیے بے پردگی نہ ہونے پائے۔
یہاں سے اکثر دیکھا گیا ہے جو ہماری خواتین پردے سے رہتی ہیں وہاں جانے کے بعد بے پردہ ہو جاتی ہیں، منہ کھول کر گھومنے لگتی ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ پردے کے ساتھ جس طرح آپ ہیں وہاں پر پردے کے ساتھ رہیں۔ پردہ جس طرح یہاں پر واجب ہے، حج کی حالت میں بھی پردہ واجب ہے۔ اور ہاں ایک بات کا، چونکہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنا منہ نہیں بند کر سکتی، اس لیے کوئی کیپ سر پر لگا لے اور اپنا دوپٹہ آگے کی طرف کر لے تو وہ آپ کے چہرے سے نہیں لگے گا، اور اس طرح آپ کا پردہ بھی ہو جائے گا، گناہ سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ جب آپ مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف مرد حضرات چلیں گے، ہمارے حجاج چلیں گے، ہماری بہنیں چلیں گی، تو ذوالحلیفہ پر آپ کی بس روکی جائے گی۔ وہاں پر احرام باندھنا ہے اور مرد حضرات احرام کا لباس پہنیں گے، عورتیں صرف احرام کی نیت کریں گی۔ اور احرام کا لباس پہننے سے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک کہ احرام کی نیت نہ کر لے، جب تک کہ احرام کی نیت کر لے۔ مرد حضرات تاکید کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سنیں، احرام کی چادر اوڑھنے کے بعد 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر پہنی جاتی ہے اور ایک چادر اوڑھی جاتی ہے۔ مرد حضرات جب احرام کا لباس پہن لیں تو اپنا سر ڈھک لیں گے، اس وقت سر ڈھک لیں گے، اور سر ڈھکنے کے بعد 2 رکعت احرام کی وہ ادا کریں گے، 2 رکعت احرام کی ادا کریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا وہ سر کھولیں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس عمرے کو آسان کر دے۔ یہ عمرے کا احرام باندھا جائے گا، حج کا احرام ابھی نہیں باندھا جائے گا۔ عام طور سے مکہ، پاکستان، بنگلہ دیش اور دور کے ممالک سے جو حجاج جاتے ہیں وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ عموماً یہ حضرات جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سے دور کے ممالک سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے گا اور وہاں پر جا کر عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں سر منڈائے گا، صحیح کرے گا، سر منڈائے گا، اس کے بعد وہ احرام کھل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے، اپنے عام لباس میں رہیے۔ پھر جب حج کا وقت آئے گا تو پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جائے گا۔ تو یہ احرام آپ جب مدینہ منورہ سے واپسی پر باندھیں گے تو وہ احرام عمرے کا احرام ہوگا، حج کا احرام نہیں ہوگا۔ اس میں صرف یہی دعا کی جائے گی، اے اللہ ہمارے اس عمرے کو آسان فرما دے اور اس کو قبول فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ نے سلام پھیرا، سر کھولا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ پر حج احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر عورتیں بھی انہی پابندیوں کو اپنے ساتھ رکھیں گی، اور مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے، سر ان کا ڈھکنا نہیں چاہیے، اور جوتا نہیں پہن سکتے، پیر کا یہ کیا کہتے ہیں حصہ پنجہ بھی کھلا رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے حجاج بھائیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہوائی چپلیں اپنے پاس رکھیں، اس کو 2-4 دن یہاں پر پہن بھی لیں تاکہ اس کے پٹے ڈھیلے ہو جائیں، ورنہ عموماً جب چپلوں کے پٹے سخت ہوتے ہیں تو کبھی کبھی پیر میں جو ہے چھالے پڑ جاتے ہیں اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ ہوائی چپلیں ساتھ میں رکھی جائیں، اس میں پنجہ بھی آپ کا پورا کھلا رہے گا، اوپر کا حصہ پیر کا کھلا رہے گا۔ اس طرح وہاں سے جانا ہے، اور عورتیں ہماری بہنیں سن لیں کہ اپنے سر کے بالوں سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ سر کے بال ٹوٹنے نہ پائیں۔ دھیرے سے اوپر سے کپڑا ہٹا کر، اور آپ وضو کرتے وقت جو ہے مسح کر لیجئے، اور کنگھا کر نہیں سکتی چونکہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ کنگھا کریں گی، تیل لگانا منع ہے احرام کی حالت میں، کنگھا کریں گی تو آپ کے بال ٹوٹیں گے، اور یہ بات غلط ہے کہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹے آپ کا۔ مرد حضرات جو وضو کریں گے وہ اپنے داڑھی پر دھیرے سے ہاتھ پھیریں گے، اس طرح داڑھیوں میں خلال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ خلال کرنے کی صورت میں داڑھی کے بال ٹوٹ سکتے ہیں۔ سر کے بالوں پر بھی دھیرے سے ہاتھ پھیرنا ہے، اور اپنے ناخن وغیرہ احرام باندھنے سے پہلے ہی سب کاٹ لینے ہیں، اور آپ عطر نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، سر کے جوئیں نہیں مار سکتے۔ اس طرح کی پابندیاں احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ اب آپ کا احرام ہو گیا، اب احرام کی حالت میں آپ حرم مکہ کے اندر داخل ہوں گے۔
اور ظاہر ہے آپ کو وہاں کی سرکاری بسیں لے جائیں گی، اپنے کمرے پر جائیے اور کیا کہتے ہیں تیار ہو جائیے، فریش ہو جائیے، اور اس کے بعد پہلا کام ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے پہلا کام کعبۃ اللہ کی حاضری، وہاں پر جانا ہے اور اس درمیان تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ جو بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، یہ حاجیوں کی پہچان ہے، یہ ان کا طرح امتیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے کہیے کہ وہ کثرت سے تلبیہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور تلبیہ میں یہی کہا جاتا ہے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اپنی حاضری کی بندہ گویا گواہی دیتا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے ہماری عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، بسوں پر تلبیہ پڑھائیے۔ اگر کوئی تلبیہ پڑھانے والا نہ ہو تو آپ خود شروع ہو جائیے، زور زور تلبیہ پڑھانے لگیے تو لوگ تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ سو رہے ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حاجی چلے جا رہے ہیں، یہ محرم چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے آئیے، جس طرح آپ نماز کی نیت باندھ کر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمیں نماز میں کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے، اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس احرام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم محرم ہیں اور خدا کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے فضول باتیں بھی نہ کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے غیبت ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فضول باتوں کے اندر مشغول ہو جائے۔ جب تک ہو سکے تلبیہ پڑھتے رہیے، جب تلبیہ پڑھتے تھک جائیے تو تسبیحات پڑھتے رہیے، تسبیح اپنے ساتھ میں رکھیے اور بہت کم گفتگو کریے، اور بالکل آپ بیدار رہیے، اس لیے کہ شیطانی حملے اس وقت بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات بالکل نہیں اچھی لگتی کہ اللہ کے یہ بندے اور بندیاں اس کے ہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے گویا جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب آدمی حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ظاہر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اور شیطان کو یہ بات بہت ہی بری اور بہت ہی خراب لگتی ہے کہ سارے اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے۔ اس لیے اپنی خواتین بہنوں سے ہم خاص طور سے اس کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ ہماری خواتین بہنیں بولتی زیادہ ہیں، اس لیے اس کا اہتمام رکھیے کہ بالکل آپ کی زبان پر فضول بات کسی کا ذکر نہ کریے، اس لیے کسی کا ذکر کریں گے تو غیبت شروع ہو جائے گی، اور کسی کی بات نہ کریے، اپنے بات ضروری باتیں کریے، باقی تسبیحات کے اندر مشغول رہیے۔ اس کے بعد آپ وہاں پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن نصیب کرے، اور ہمارے بھائی حجاج بھائی وہاں پر پہنچیں گے، اپنی ضروریات سے وہاں پر مکہ مکرمہ میں فارغ ہونے کے بعد دل چاہے تو نہا لیجئے۔ نہانا اگر پڑ جائے، نہانے کی ضرورت ہو تو آپ صابن نہیں لگا سکتے، خوشبودار چیزیں آپ بالکل نہیں استعمال کر سکتے، 2-3 دن کی بات رہے گی۔ صابن اگر لے جانا ہے تو بالکل جو سادے صابن آتے ہیں وہ صابن لے کے جائیے، آپ خوشبودار تیل نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتی۔ ہاں احرام سے پہلے آپ عطر لگا سکتی ہیں، ہماری خواتین بہنیں بھی سن لیں، مرد حضرات بھی سن لیں، احرام سے پہلے احرام کے کپڑے میں بھی عطر لگایا جا سکتا ہے، چاہے اس کی خوشبو بعد تک باقی رہے، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر خوشبو آپ کے لیے ممنوع و ناجائز ہو جائے گی، اور خوشبودار چیزوں کا استعمال بھی ممنوع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ الائچی بھی نہ کھائی جائے، خوشبودار چیزیں بھی نہ کھائی جائیں۔ الائچی کے اندر بھی ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے، لونگ کے اندر بھی ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ مسواک رکھیں، مسواک کیا کریں، اس وجہ سے کہ جو پیسٹ آ رہے ہیں عام طور سے ان میں بھی ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ باقی جب احرام سے آپ فارغ ہو جائیں، جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو آزاد پہ جائے، جو چاہے استعمال کریں، لیکن احرام کی پابندیوں میں ان چیزوں کو رکھیں۔ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو ذہن نشی رکھیں، وہاں طرح طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، طرح طرح کے بتانے والے ملیں گے، آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں آپ کو ضروری بتا دی جا رہی ہیں بس اس کو ذہن نشی رکھیں، ادھر ادھر کی باتوں میں بیٹھنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد تلبیہ آپ پڑھتے رہیں، تلبیہ ہمارے بھائی حضرات پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ پہنچ جائیں حرم کے اندر، حرم شریف میں، جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑے گی تلبیہ ختم ہو جائے گی۔
یہ مسئلہ ہے۔ تلبیہ اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ کعبۃ اللہ پہ نگاہ نہ پڑے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑے گی تلبیہ ختم ہو گیا، اب تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح داخل ہوں، باب السلام سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اگر نہ داخل ہو پائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے بھی جائے جس طرح نگاہیں جھکائے رہیں، اور اس طرح جھکائے رہیں کہ جب نگاہ اٹھے تو اچانک کعبے پر نگاہ اٹھے، کعبے پر نگاہ پڑے۔ یہ دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑھنے کا ہے۔ اس وقت جب کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑے تو کنارے ہو کر ذرا سا دعا کر لیجیے اپنے لیے، اپنے حج کی قبولیت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور اس بندے ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس وقت خاص طور سے دعا کرنی ہے جب کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑھنی ہے۔ ازدحام میں نہیں کھڑا ہونا ہے، بھیڑ بھاڑ میں نہیں کھڑا ہونا ہے، راستے پر نہیں کھڑا ہونا ہے۔ کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑ جائے کنارے کھڑے ہو کر 2 منٹ دعا کر لیں۔ اب اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو نماز سے فارغ ہو جائیے پہلے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی دیر میں ہم اپنا طواف کر لیں گے، اتنی دیر میں ہم اپنا آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے، اگر نماز میں آدھا گھنٹے کا وقت ہے تو آپ طواف شروع کر دیجیے۔ اگر 10-15 منٹ باقی ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، معلوم ہے 2 چکر پورا کیا آپ نے، جماعت شروع ہو گئی، اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کس چکر پر ہم نے نماز ختم کی تھی، اس کے بعد باقی اور چکر پورے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے طواف شروع کرنے سے پہلے ٹائم ضرور دیکھ لیں، ٹائم ضرور دیکھ لیں کہ اتنے وقت میں ہمارا طواف پورا ہو جائے گا کہ نہیں پورا ہو جائے گا۔ اگر وقت میں گنجائش ہے تو طواف کرنا شروع کر دیں۔ اور وہاں پر لائٹ لگی ہے، گرین لائٹ لگی ہے، جہاں پر حجر اسود ہے وہاں پر گرین لائٹ لگی ہے، اور وہ اس گرین لائٹ کے سدھانے پر کہیں سے بھی طواف آپ شروع کر سکتے ہیں۔ وہ دور تک چلی گئی ہے وہ گرین لائٹ، اسی پر وہیں سے آپ کا طواف شروع ہونا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، طواف شروع کرنے سے پہلے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر، اگر حجر اسود کے قریب ہے تو ظاہر حجر اسود کے قریب جانا کوئی بہت آسان بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس موقع پر بعض لوگ جہالت دکھاتے ہیں، دھکا مکی کر کے حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ عورتوں کی اوڑھنیاں تک غائب ہو جاتی ہیں، اتنا بھیڑ بھاڑ، اتنا ازدحام وہاں پر رہتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ان کے بال الجھ گئے، ان کی اوڑھنیاں ادھر سے ادھر ہو گئیں۔ اس لیے اس سے بالکل بچیں، پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ چاہے حجر اسود کو آپ چوم لیجئے قریب جا کر، چاہے دور سے استلام کر لیجئے۔ استلام کا مطلب ہاتھ سے اشارہ کرنا، اس طرح حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ حجر اسود جہاں سے اس کا نشان بنا ہوا ہے وہیں سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور طواف شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے استلام کریں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اس کے بعد وہیں سے آپ کا چکر شروع ہو جائے گا۔ جب وہاں پر دوبارہ آئیں گے، پھر وہاں پر جہاں پر بھی ہوں اسی نشان پر پہنچنے کے بعد آپ کو پھر استلام کرنا پڑے گا۔ وہ یا 7 چکر لگائیں گی، 8 بار آپ کو استلام کرنا پڑے گا، 8 بار استلام۔ اور جب 7 چکر آپ کے پورے ہو جائے، اگر آپ ایک بات اور تجربی کے آپ کو بتاتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا اندر ہو جائیں، نہ گنجائش ہو، بھیڑ زیادہ نہ ہو، اندر تھوڑا، جتنا قریب سے طواف ہوگا اتنا جلدی طواف ہوگا، اتنا بہتر طواف ہوگا۔ تو اگر آپ تھوڑا اندر ہو جائیں، قریب پہنچ جائیں اور آپ کا طواف پورا ہونے لگے، 6واں چکر، 5واں چکر، تو آپ 6 ہی چکر سے دھیرے دھیرے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے 7واں چکر اندر پورا کر لیا تو اس وقت نکلنا آپ کے لیے پہاڑ ہو جائے گا۔ لوگوں کا اتنا دباؤ رہتا ہے، اتنا ریلا رہتا ہے کہ آپ پس جائیں گے، ہماری بہنیں پس جائیں گی۔ اس لیے ایک تجربے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کا 6واں چکر شروع ہو جائے اسی وقت سے دھیرے دھیرے مرد حضرات اپنی عورتوں کو دھیرے دھیرے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ 7واں چکر پورا ہوتے ہوتے آپ باہر آ جائیں گے، اور 7واں چکر پورا کر کے آپ نے استلام کیا اور آسانی سے آپ چلے آئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، طواف آپ کا پورا ہو گیا، 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے۔ اچھا، ایک بات اور عرض کر دوں، جب رکن یمانی پر پہنچیں گے، رکن یمانی کعبے کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو حجر اسود سے پہلے ہے۔ حجر اسود جہاں پر لگا ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ وہاں پر ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور کیا کہتے ہیں، وہاں پر
عام حالات میں لوگ چھو بھی لیتے ہیں، سلام کیا جاتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں کعبے کو نہیں چھونا چاہیے۔ اس لیے کہ لوگ کعبے پہ عطر وغیرہ لگا دیتے ہیں، معلوم پوری شیشیاں کعبے میں لوگوں نے لگا دیا، خوشبو کرتا رہے، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس لیے آپ کعبے کو نہیں چھوئیں گے، نہ چھوئیں گی ہماری بہنیں، نہ مرد حضرات چھوئیں گے، اس لیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس حالت میں عطر لگ گیا تو آپ کو پھر دم دینا پڑے گا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کیا کہتے ہیں وہاں پر ربنا آتنا پڑھ لیجیے، باقی اور کوئی دعا خاص نہیں ہے، آپ دعا مانگتی رہیے زبان سے، ہماری بہنیں ہمارے مرد حضرات دعا مانگتے رہیں اپنی زبان میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کو کلمہ یاد ہے، پہلا کلمہ یاد ہے، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ یاد ہے، اس کو پڑھتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، زبان پر ذکر جاری ہو، اور دعا اپنے الفاظ میں آپ جو کریں گی اس میں زیادہ تڑپ ہوگی، اس میں زیادہ توجہ ہوگی۔ اس لیے ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے آپ نے اپنا طواف پورا کر لیا، طواف پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد طواف پورا کرنے کے بعد اب 2 رکعات واجب الطواف نماز پڑھی جاتی ہے، سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی اصل جگہ مقام ابراہیم پر ہے، اور مقام ابراہیم پر جانے کی کوشش ہماری بہنیں ہرگز نہ کریں، مرد حضرات بھی نہ کریں، اس لیے کہ وہاں پر بہت بھیڑ رہتی ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ راستہ آپ روک لیں گے، آپ دیگر ممالک کے حبش وغیرہ کے جو لوگ آتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ بہت لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی نقل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریے گا، وہ حلقہ بنا کر اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، راستہ روک لیتے ہیں، پولیس ان کو مارتی ہے، بھگاتی ہے، تب وہ بھاگتے ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش میں نہ رہیں کہ مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھیں، پورے حرم میں کہیں بھی جگہ مل جائے وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف کی آپ ادا کر لیں، اور مرد حضرات بھی ادا کر لیں، ہماری خواتین بھی ادا کر لیں۔ اس کے بعد اب زمزم پینا ہے، طواف کے بعد پہلا عمل واجب الطواف ادا کرنی ہے، اس کے بعد اب زمزم پینا ہے، زمزم کھڑے ہو کر پینا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ زمزم کی یہ خصوصیت ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، ظاہر کعبہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا، جائے جس طرف سے آپ زمزم پیجیے، کعبۃ اللہ کی کو دیکھتے ہوئے اور کچھ دعا کے ساتھ، اور سب سے چھوٹی دعا یہ ہے کہ آپ کہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا بھی جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو اپنے بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کچھ دعا کر کے تب آپ زمزم پیئیں گی۔ اور اس کے بعد زمزم پینے کے بعد آپ نے ایک عمل کر لیا، طواف کر لیا۔ اب طواف کرنے کے بعد زمزم پی لیا، اب آپ کو جانا ہے صحیح کرنے کے لیے، صحیح کرنے کی صفا کی طرف آپ کو پہنچنا ہے، اور صفا کی طرف جا کر آپ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے تو وہیں سے کعبہ دکھائی پڑے گا آپ کو، اس انداز سے وہ بنا ہے کہ کنارے سے کعبہ دکھتا ہے، وہیں پر صفا پہاڑی تو اب نہیں رہی، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، ذرا سا اوپر چڑھ کر اور کعبے کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہیں سے جو ہے اپنا طواف آپ شروع کر دیں گے۔ ایک بار آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، ایک بار گئے آپ ایک چکر، دوبارہ گئے دوسرا چکر، پھر تیسرا گئے تیسرا چکر، اس طرح 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے۔ ایک بات کا اور اہتمام رکھیے، صفا اور مروہ کی جو سعی ہوتی ہے یہ تو سب تاریخی مقامات ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، وہ وہاں پر چلی تھی۔ اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنے شیرخوار معصوم بچے کو روک رکھا تھا، اور ظاہر ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بس 2 انسانی فرد وہاں پر موجود تھے، ایک عورت تھی تنہا، اور اس کے گود میں ایک معصوم بچہ تھا، تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھانے پینے کا سامان وہاں پر رکھا تھا۔ جب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بلبلا رہا ہے اور معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان چلی جائے، کیونکہ وہ ایک لوتا بیٹا تھا اور بڑی عمر میں پیدا ہوا تھا، وہ بہت تڑپی، پانی کے لیے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور کبھی صفا پر چڑھتی کبھی مروہ پر چڑھتی، کبھی صفا پر چڑھتی کبھی مروہ پر چڑھتی، اس وجہ سے کہ وہ بچے کو بھی دیکھ رہی تھی، انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور، کوئی موذی جانور آ کر اس بچے کو ہلاک نہ کر دے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب وہ صفا سے اترتی تھی اور جب جاتی تھی مروہ کی طرف تو بیچ میں دوڑتی تھی، جتنی دور میں بچہ نظر نہیں آتا تھا اتنی دور میں وہ دوڑتی تھی، تو وہاں پر اس جگہ پر ہری پٹی لگی ہوئی،
हरी पट्टी लगी हुई, और दौड़ कर जाकर मरवा पर चढ़ जाती थी, फिर अपने बच्चे को देखती थी। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे, जिसके बाद फिर वो जमजम का कुआं, जमजम का चश्मा जारी हो गया था। तो उस मकाम पर जब हमारे मर्द हजरात पहुंचेंगे तो उनको जरा दौड़ कर चलना है, औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द हजरात वहाँ पर दौड़ कर चलेंगे। और वो निशान बना हुआ है, कोई चीज़ मख्फी नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ आपको ढूंढनी नहीं है, बस अपने जहन में इस बात को रखना है, अपने जहन में इस बात को रखना है कि हमें वहाँ पर मर्दों को दौड़ना है, और अपनी औरतों को पहले से समझा दें कि भाई देखो यहाँ पर हम लोगों को ज़रा दौड़ कर चलना है, और उस हिस्से को पार करने के बाद आप रुक जाइए। जब आपकी औरतें आपके साथ में आ जाएं तो फिर उनको लेकर फिर आगे चलिए, और अपनी ख़वातीन को अपने साथ बिल्कुल रखिए। इस वजह से कि अगर कोई खो गया तो मिलने में बड़ी परेशानी। एक तजर्बे की बात ये भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि औरतों के पास उनका अलग मोबाइल होना चाहिए, मर्दों का अलग मोबाइल होना चाहिए, ताकि सब राब्ते में रहें। खुदा न खासा कोई जुदा हो जाए, कोई भूल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से रब्ता करके एक दूसरे को पाया जा सकता है। ये सब तो परेशानियाँ पहले होती थी कि कोई राब्ते की कोई चीज़ नहीं होती थी, अब तो बड़ी अल्लाह ताला ने आसानियाँ कर दी हैं। तो मैं उसको उस हिस्से को जहाँ पर दौड़ा जाता है, मैलैन अखज़रैन कहते हैं, वहाँ पर मर्द हजरात दौड़ कर चलेंगे और औरतें अपनी रफ्तार से चलेंगी, और उसके बाद इस तरह वो चक्कर पूरा होगा। एक चीज़ और बताना है, वो दरमियान में रह गई। जब आप तवाफ कर रहे होंगे तो आपको रमल भी करना है, रमल भी करना है। शुरू के 3 चक्करों में रमल किया जाता है, और रमल की तारीख ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 हिजरी में उम्रे के लिए आए थे तो मुशरिकीन मक्का ने आपसे झगड़ा किया, आपको तवाफ नहीं करने दिया, आपको उम्रा नहीं करने दिया, आप वापस तशरीफ ले गए। अगले साल आप अपने उस उम्रे की क़ज़ा करने के लिए आए, उम्रे की क़ज़ा करने के लिए आए, तो सहाबा सफ़र की थकान की वजह से, सफ़र की मशक्क़त की वजह से दुबले हो गए थे, थक गए थे, कमज़ोर दिख रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का ने उनका मजाक उड़ाया, सब तमाशाई बने देख रहे थे, ये देखो आए हैं तवाफ़ करने के लिए, उम्रा करने के लिए, चलने की ताकत नहीं है। उसी वक्त ये हुक्म हुआ था कि ए रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने साथियों से कह दीजिए कि अकड़ के चलें, अकड़ के चलें। रमल क्या होता है? अकड़ होती है, और ये दिखाने के लिए दुश्मन को कि हम कमज़ोर नहीं हैं, वक्ती तौर पर सफ़र की मशक्क़त की वजह से हमको कमज़ोरी हो गई है। इसलिए जो लोग क्या कहते हैं उम्रा कर रहे होते हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि शुरू के 3 चक्करों में रमल करें। और रमल के लिए ये कि वो चादर जो है दाहिने कंधे से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल दी जाती है, और क्या कहते हैं एक कंधा खुल जाता है, और उसके बाद फिर इस तरह शुरू के चक्करों में रमल किया जाता है। 3 चक्कर जब पूरे हो जाए तो रमल ख़त्म हो जाता है, फिर आम हालत में जिस तरह चलते हैं उस तरह चलते हैं। दरमियान में ये बात छूट गई थी, इसलिए मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अब आपकी सही पूरी हो गई, सही के 7 चक्कर पूरे हो गए, आपने तवाफ कर लिया, ये 2 अमल आपके पूरे हो गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अपना सर मुंडाना। औरतें अपना थोड़ा सा बाल पीछे से पकड़ कर काट लें, और मर्द के लिए हल्क बेहतर है, अफजल है। अगर वो कैंची से भी बाल अपने कटवा लें तब भी काम चल जाएगा। बस इतना अमल आपने कर लिया, अब आपका उम्रा पूरा हो गया। आपको कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, आपको कंकरी मारने की ज़रूरत नहीं। ये सब हज के अरकान हैं जो हज में अदा किए जाते हैं। उम्रा में इतना ही किया जाता है कि आदमी एहराम के साथ तवाफ़ करता है, सई करता है, जमजम पीता है, उसके बाद हल्क करवा लेता है या बाल कटवा लेता है, और हमारी बहनें थोड़ा सा बाल अपना काट देती हैं। ये आसान तरीका है। और एक तजर्बे की बात और भी बताता हूँ, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहली बार जा रहे हैं, वो ये है कि अपने तजर्बे की बात मैं बता रहा हूँ कि अपने साथ में उस्तरा रखिए, अपने साथ में प्लेट रखिए, इसलिए कि उम्रे से फरागत के बाद जब आप हल्क करवाने के लिए हज्जाम की दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। मालूम हर दुकान पर सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आप परेशान भी होंगे। इसलिए अपने साथ में एक उस्तरा रखिए, कुछ ब्लेड रखिए, आपस में साथियों से गुफ्तगू कर लीजिए, एक दूसरे का हल्क वो कर दें, इसमें आपको सहूलत होगी। और ये भी देखा गया है कि हज्जाम की दुकानों पर वो बाल कम बनाते हैं, खून ज़्यादा गिराते हैं, सर काट डालते हैं, खून बहने लगता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को देखा गया कि उनका पूरा सर खून से लथपथ है, परेशान है। इसलिए एक तजर्बे की बात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। इसके बाद फिर आपका उम्रा पूरा हो गया, आप अपने तमाम कामों से फारिग हो गए और रोज़मर्रा की तरह आपका आप दिन
गुजरने लगा। अब हज के अय्याम का आप इंतज़ार कर रहे हैं। इस दरमियान आप हरम में मुहतरम की हाज़िरी को अपने लिए अजीज़ जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम के अंदर गुजारिए। और अपने तजर्बे की बात मैं आपको बतलाता हूँ, वो ये है कि नमाज फ़ज्र आप हरम में अदा करें, उसके बाद फिर वापस चले जाएं। हो सके तो एक आध तवाफ़ कर लें, उसके बाद फिर ज़ोहर से पहले पहले अपनी तमाम ज़रूरियात से आप फारिग हो जाइए, नहा लीजिए, कपड़े धुल लीजिए, खा पका लीजिए। उसके बाद ज़ोहर में अव्वल वक्त में आप मस्जिद हराम में पहुँच जाइए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए और ज़ोहर के बाद फिर वहाँ पर क़याम किए रहिए। असर, मगरिब, इशा के बाद फिर अपने कमरे पर वापसी कर लिए, इसलिए कि बार बार आने जाने से आप परेशान हो जाएंगे और आपका वक्त आने जाने में गुजर जाएगा। ज़ाहिर है, और अज़ीज़िया में क़याम रहेगा, वहाँ से आने में आपको बसें लेनी पड़ेंगी और आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। अगर आपने ज़्यादा आने जाने से अपने आप को बचाया तो आपका बहुत सा वक्त फारिग हो जाएगा और आप वो वक्त अपना तवाफ़ में, इबादत में, ज़िक्र में गुजार सकते हैं। और आप ये भी जाने रहें कि हरम के अंदर चारों तरफ बेसमेंट बने हुए हैं। अगर आप थक जाते हैं तो अंदर बेसमेंट में जाकर आराम का भी इंतज़ाम है। अपनी ख़वातीन को भी आप आराम का मौका दे दीजिए, खुद भी आराम कर लीजिए। इस तरह आसानी के साथ आपके लिए बहुत ही फुर्सत का वक्त मिल जाएगा और आप अपना वो फुर्सत के औकात आप अपने तवाफ़ के अंदर और दीगर इबादत के अंदर गुजार सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके हज का वक्त आ जाएगा। 7 तारीख से हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 7 ही की रात से लोग हुज्जाज किराम को, वहाँ की हुकूमत और वहाँ की जिम्मेदारान 7 ही तारीख की रात से हुज्जाज किराम को बसों के ज़रिए मिना में पहुँचाने लगते हैं। आप अपने कमरे पर अपना एहराम बांध लीजिए, जिस तरह आपने ज़ुल्हुलैफ़ा में मदीना मुनव्वरा से आते वक्त एहराम अपना बांधा था, उसी तरह आप अपना एहराम बांधेंगे और जो तरीक़ा आपने उस वक्त अपनाया था वही तरीक़ा इस वक्त भी अपनाना है। एहराम की 2 चादरें, एक चादर आपने पहन ली, एक आपने ओढ़ ली। उसके बाद आपने सर ढक कर 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज के बाद आपने फ़ौरन जो है तलबिया पढ़ा, एहराम की नीयत की, सर खोला और उसके बाद जो है आपने हज की कबूलियत की, आपने दुआ की। अब उसके बाद हो सकता है रात ही में या आपको हो सकता है फजर के बाद वहाँ से आपको मिना लाया जाए और मिना पहुँचने के बाद वो पूरा दिन 8 तारीख का पूरा दिन आपको मिना में गुजारना है और कोई अमल वहाँ पर नहीं करना है। आप फजर में आ गए हैं तो फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज आप अपनी उसी खेमे के अंदर अदा करते रहिए और खूब कसरत के साथ तलबिया का एहतमाम रखिए, तलबिया पढ़ते रहिए और दुआएं और करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। इधर उधर अपने आप को घूमने से बचाएं, बहुत ज़्यादा बाहर न जाएं, अपने खेमे ही के अंदर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगले रोज़ नमाज फ़ज्र के बाद आपको अपने मुअल्लिम के साथ और वहाँ के अमले के साथ आपको हज की अदायगी के लिए मैदान अरफ़ात पहुँचना है। अकेले तन्हा वहाँ पर न जाएं, बल्कि अपने मुअल्लिम के साथ और अपने कारवां के साथ, अपने काफ़िले के साथ मुअल्लिम की मौजूदगी में आप अरफ़ात के लिए रवाना हो। चाहे वो अपनी गाड़ियों से आपको ले जाए, चाहे ट्रेन से ले जाए, जो भी इंतज़ाम उनका हो उसी इंतज़ाम के मुताबिक आप उनके साथ चलते रहें। इस वजह से कि अगर आप अपने मुअल्लिम के साथ रहेंगे तो वो मुअल्लिम आपको आपके खेमे में ले जाकर पहुँचाएगा। वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम, आपके लेटने बैठने का इंतज़ाम, आपकी सीट वहाँ पर होगी, वहाँ पर हर तरह की सहूलियात आपको फराहम होंगी। आपके इलाके के लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे और आपके लिए सहूलत और आसानी हो जाएगी। आप अगर वहाँ पर अव्वल वक्त पहुँच जाएं तो आराम कर लें, हाथ पैर धुल लें, फ्रेश हो जाएं, ताज़ा हो जाएं। उसके बाद ज़ोहर से पहले पहले अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं, कुछ खाने पीने को मिल सके तो खा पी लें ताकि ज़ोहर के बाद आपका वक्त ज़ाय ना हो। ज़ोहर की नमाज आप अपने खेमे में अपने वक्त पर ज़ोहर की नमाज अदा करें। अगर कोई जमात से पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे पढ़ लें, वरना तन्हा अपनी नमाज पढ़ लें। पूरी नमाज अदा करनी है, आपको क़स्र नहीं करना है। ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ें और असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ें। नमाज ज़ोहर के बाद आप इबादत के अंदर मशगूल रहें और दुआओं का एहतमाम रखें। फजूल बातों से अपने आप को बचाएं, नेकियों के से ज़्यादा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इस बात का बड़ा एहतमाम हो। बहुत से लोग तस्बीहात पे मशगूल रहते हैं,
तिलावत में मशगूल रहते हैं, बीच बीच में देखा गया कि वो गीबत भी कर रहे हैं, फजूल बातें भी कर रहे हैं, तो नेकियां चाहे कम हो लेकिन गुनाहों से बचने का ज़्यादा अहतमाम हो। इसलिए कि अगर नेकियां कम भी होंगी और आप गुनाहों से बचते रहेंगे तो नेकियां आपके लिए कारआमद होंगी। लेकिन आपने नेकियां बहुत की लेकिन उसके साथ गुनाहों के अंदर भी आप मुब्तला हो गए तो आपकी वो सारी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। ज़ोहर के बाद से असर तक, असर के वक्त आप अपनी नमाज अदा करें, नमाज असर अदा करें। नमाज असर के बाद फिर आप दुआओं में मशगूल हो जाएं। हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद अपनी ऊँटनी पर क़याम फरमाया और ज़िक्र के अंदर और आप दुआ के अंदर मशगूल रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। तो इसी तरह आपको भी अपना वक्त अराफात के अंदर गुजारना है। बहुत ही वो मुक़द्दस अमल होता है और हज के फ़राइज़ में से गोया एक बड़ा फरीज़ा, 3 फ़र्ज़ अल्लाह ने हज के अंदर रखे हैं, तवाफ़ ज़ियारत और इहराम और वक़ूफ़ अरफा। ये 3 चीज़ें हज के अंदर फ़र्ज़ हैं और गोया एक अहम फरीज़ा आप अदा कर रहे हैं। इसके बगैर आपका हज अदा नहीं हो सकता। और अरफात में आपको गुरूब आफ़ताब तक रहना है। ऐसा ना हो कि किसी गलती की वजह से आप गुरूब आफ़ताब से पहले वहाँ से निकल जाएं, वहाँ की हदों से आप निकल जाएं और फिर आपका वक़ूफ़ अरफा ही अदा ना हो और आपको दम देना पड़ जाए। इसलिए आप पूरे एहतमाम के साथ रहें, सब जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए अरफात की हुदूद से आप बाहर ना निकलें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप बीच मैदान अरफात में हैं और हद काफ़ी दूर तक चली गई है तो आप धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन जब आप हद पार करने लगें उस वक्त वो सूरज गुरूब हो चुका हो। इससे पहले अरफा की हुदूद आप पार नहीं कर सकते, उसको अबूर नहीं कर सकते। वहाँ से निकलने के बाद, गुरूब आफ़ताब के बाद, वहाँ से निकलने के बाद नमाज मगरिब अदा करने से पहले आप मुज़दलिफ़ा की तरफ कूच कर जाएंगे। वहाँ पर जो भी इंतज़ाम हो, ट्रेनों का भी इंतज़ाम है और बसों से भी लोग आते जाते हैं, अपनी गाड़ियों से भी लोग आते जाते हैं। जो भी हुकूमत की तरफ से आपके लिए इंतज़ाम किया गया हो उस इंतज़ाम के मुताबिक आप अरफा से मुज़दलिफ़ा की तरफ कूच कर जाएं। और अरफात के अंदर सारे इंतज़ामात रहते हैं, मुअल्लिम भी रहता है, मुअल्लिम के लोग भी रहते हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम रहता है। लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने के बाद मुअल्लिम भी नज़र नहीं आता और फिर आदमी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने की खुश्क चीज़ें ज़रूर रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर भी खाने का आप लिए खाने का इंतज़ाम हो सकता है आपको कुछ चीज़ें खाकर ही गुजारा करना पड़े। इसलिए पानी की कुछ बोतलें, कुछ भुने हुए चने, कुछ मेवाजात, इस तरह की चीज़ें अपने साथ रखें। आप मुज़दलिफ़ा पहुँच गए और कोई किनारे की जगह आपने देखकर वहाँ पर क़याम फरमा लिया और वहाँ पर क़याम के बाद सामान रखने के बाद थोड़ा सा ताज़ा दम होने के बाद अब आप देखिए अगर ईशा का वक्त हो गया हो तो फिर मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाएगी। ऐसा ना हो कि आप जल्दी पहुँच जाएं और अभी ईशा का वक्त हुआ ही ना हो कि आप मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ लें। इसलिए कि मुज़दलिफ़ा में पहुँचने के बाद इसका एहतमाम ज़रूरी है कि ईशा का वक्त हो गया हो। जब ईशा का वक्त हो जाएगा अब दोनों नमाजें मगरिब और ईशा की एक साथ पढ़ी जाएंगी। पहले मगरिब की नमाज, फिर उसके बाद ईशा की नमाज, फिर ईशा की वित्र, उसके बाद अगर आपके पास वक्त हो मगरिब की सुन्नतें वगैरह पढ़ लें। नमाज से फरागत के बाद आप अपने एतबार से आराम कर लें, खा पी लें और जो भी आपकी ज़रूरियात हों उससे फारिग हो जाएं। बेहतर यह है कि शुरू रात में आप आराम कर लें, सो जाएं, इसलिए कि दिन भर के थके हारे हैं, धूप भी आपको लगी होगी, आप चले भी होंगे और आप दिन भर की थकावट के बाद आपको उम्मीद है कि नींद भी आ रही होगी। इसलिए बेहतर यह है कि शुरू की रातों में ज़्यादा इबादत से बचकर शुरू की रातों में सोया जाए, आराम किया जाए और आखिर रात में तहज्जुद के वक्त उठ जाया जाए और इबादत का एहतमाम किया जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए, फज्र की नमाज पढ़ी जाए। और ये भी एक मसला आप जान लें कि मुज़दलिफ़ा में इबादत का वक्त फज्र के वक्त से लेकर तुलूए आफ़ताब तक, सूरज निकलने के वक्त तक का ये वक्त है जो ख़ास वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त है, जिस वक्त की इबादत कबूल होती है और जिस वक्त इबादत में एहतमाम करना चाहिए। बहुत से लोग असल वक्त को भुला देते हैं, उसको गफलत में गुजार देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इसकी भी जानकारी आपके पास हो कि कौन सा वक्त वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के लिए है। आपने इबादत की, नमाज फ़र्ज अदा की,
ذکر کیا आपने, दुआएं की, तिलावत की, सब कुछ आपने किया। अब उसके बाद मुज़दलिफ़ा से भी आपको कूच करना है, लेकिन मुज़दलिफ़ा से कब निकलना है? जबकि सूरज निकल आया हो। रात ही से वहाँ की का अमला आपको ले जाने लगेगा। लोग जाने भी लगते हैं कि चलो चलो, अब जल्दी से चलो, जमरात चलो और मिना चलो, और जल्दी उनको रहती है पहुँचाने का एहतमाम वो करते हैं। लेकिन इस नादानी में बहुत से लोग अपना ये अमल बर्बाद कर डालते हैं। तुलू आफ्ताब से पहले अगर मुज़दलिफ़ा से निकल गए तो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा अदा नहीं हुआ, एक वाजिब छूट गया और दम देना आप पर वाजिब हो जाएगा। इसलिए आप अपने जहन में ये बात रखें कि चाहे आपको कोई जितना कहे कि चलो चलो पहुंचा देंगे, लेकिन आप सूरज निकलने से पहले वहां से जाएंगे नहीं। वहां से जब आप जाने लगेंगे, अगर आपको मेट्रो मिल जाती है, ट्रेन मिल जाती है, तो उसके कई स्टॉपेज बीच में होते हैं। पहले मुज़दलिफ़ा से चलकर वो मिना में रुकती है, उसके बाद फिर वो जमारात में रुकती है। बहुत से लोग मिना में उतरने लगते हैं, भीड़ देखकर सब उतर जाते हैं, लेकिन आप इसका ख्याल रखिए, इसका एहतमाम रखिए कि आप सीधे जमारात पे जाकर उतरेंगे। और जमारात पे जाने के बाद फिर वहाँ पर रास्ते बने होते हैं, सीधे आप जमारात पर जाएं और बड़े शैतान की आप रमी करें, बड़े शैतान को आप कंकरियां मारें। मुज़दलिफ़ा में ही आपको कंकरियां बीन लेनी है, कंकरियां चुन लेनी है। अगर आपका इरादा क़याम का 12 तक है तो 49 कंकरियां आप ले लीजिए, 7 कंकरियां पहले दिन के लिए और 11 और 12 के लिए 21 कंकरियां, इस तरह 49 कंकरियां आप लेकर चलिए। कुछ जायद कंकरियां भी वहां से चुन लीजिए, कुछ जायद कंकरियां भी वहां से चुन लीजिए। और एक तजर्बे की बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज करता हूँ कि जो कंकरियां आपको मारनी है, जैसे पहले दिन 7 कंकरियां मारनी है, तो उसकी अलग एक पुड़िया बना लीजिए। हमारी ख़वातीन भी बना लें, अपने पास रख लें, मर्द हजरात भी बना कर रख लें, और फिर वहाँ पर गिनने का मौका नहीं रहेगा। वो पुड़िया आप खोलिए, गिनी हुई कंकरियां रहेंगी और मारते चले जाइए। इस तरह कंकरियां मारना है कि बस ये हाथ हमारा खुल जाए, इस तरह कंकरी मारनी है और ये हमारा ये हिस्सा दिखने लगे। चने के बराबर कंकरियां होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी कंकरियां, ये भी इसमें भी कराहत है। इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से बहुत आला व अरफा हो गया है, पहले की तरह वो रश नहीं होने पाता। आप ज़रा हिम्मत करेंगे तो बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। वो जो गोला बना हुआ है उस गोले के करीब पहुंच जाएंगे और उसी गोले के अंदर अपनी कंकरियां आपको फेंकनी है। ध्यान से कंकरियों को मारिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंकरी आपकी मिस हो जाए। अगर कोई कंकरी मिस हो गई तो फिर वो मानी नहीं जाएगी, उसको फिर से मारना पड़ेगा। इसलिए देख कर अपनी वो 7 कंकरियां उस गोले के अंदर मारिए और इस तरह बड़े शैतान की आप रमी करके फिर अपने खेमे में आप वापस आइए। अगर आपने पहले दिन पहली फुर्सत में मुज़दलिफ़ा से वापसी पर यह अमल अगर आपने कर लिया तो गोया आपने एक बहुत बड़ा मैदान जीत लिया। इसलिए कि जो लोग अपने खेमों में चले जाते हैं, कंकरियां मारने से पहले अपने खेमों में पहुंच गए, तो उन पर सुस्ती छा जाती है, उन पर काहिली आ जाती है और वो मालूम नहाने लगे और आराम करने लगे, खाने लगे और सोने लगे, यहाँ तक कि बड़ा वक्त हो जाता है। फिर जमरात पर बड़ा इज़्तिहाम हो जाता है, फिर वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है और कंकरी ही मारते उनको रात हो जाती है। इसलिए अफजल भी यही है और तजर्बे से ये बात भी मालूम होती है, बेहतर भी यही है कि मुज़दलिफ़ा से वापसी में अगर ये सूरत मुमकिन हो सके कि हम जमरात पर पहुँच जाएं, तो जमरात पहुँचकर बड़े शैतान को कंकरी मार कर ही अपने खेमे में हम वापस हों। और कंकरी मारते वक्त अपनी ख़वातीन का ख़ास ख्याल रखें, उनका हाथ पकड़े रहें, इसलिए कि उस भीड़ में अगर वो आपसे कहीं खो गई तो आपके लिए मसला हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपनी ख़वातीन को अपने साथ रखें, बल्कि बेहतर ये है कि उनको अपने से आगे रखें, आप थोड़ा पीछे रहें, उनको आगे रखें ताकि वो आपके काबू में रहें। पहले उनसे कंकरियां मरवाएं, फिर आप खुद कंकरियां मारें। इस तरह अपने खेमे में आप फिर वापस तशरीफ़ ले जाएं। अब आपके पास वक्त ही वक्त है, अव्वल वक्त में आपने कंकरी मार ली। अब खेमे में पहुंचने के बाद आप नहाइए धोइए, खाइए पीजिए, आराम करिए और कुर्बानी में जो वक्त आपको दिया गया है आप दरियाफ्त कर लीजिए। या अगर आपको वक्त बताया गया है कि भाई 10 तारीख को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी वक्त आपको बताया गया है उस वक्त का आप इंतज़ार करिए, उससे पहले हल्क ना करवाइए। जब वो वक्त पूरा हो जाए उससे 1 आध घंटा और ताख़ीर करके और ये आप मान लीजिए कि हमारी कुर्बानी हो गई होगी और आप अपना सर मुंडा लीजिए, अपना हल्क करवा लीजिए। अपनी औरतों से कहिए कि वो भी अपने थोड़े से बाल काट लें। अब आपने कंकरी मार दी और उसके बाद
آپ نے قربانی کر دی اور اس کے بعد آپ نے حلق کروا لیا، اب گویا آپ ان تمام ارکان سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا احرام کھل گیا۔ اس موقع پر ایک بات میں آپ کو مسئلے کی اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، ان تینوں چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ وہ کون سی تینوں چیزیں؟ کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کروانا، یہ تینوں چیزیں واجب ہیں اور بالترتیب واجب ہیں۔ پہلے آپ کنکری ماریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے قربانی کریں پھر کنکری ماریں، پہلے کنکری ماریں اس کے بعد پھر قربانی کریں، یہ نہیں کر سکتے کہ لاؤ پہلے سن مڈا دیں قربانی بعد میں ہو جائے گی۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی اور قربانی مارنے کے بعد حلق کروایا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کا احرام اتر جائے گا۔ حج کا احرام اتر گیا اور آپ اپنے لباس کے اندر آ گئے۔ اب اگر آپ کے وقت میں گنجائش ہے اور موقع ہے تو آپ طواف زیارت کے لیے حرم محترم تشریف لے جائیے۔ حرم محترم جانے کے بعد طواف زیارت کر لیجئے، طواف زیارت کے بعد پھر مینا اپنی واپسی کر لیجئے۔ مینا میں قیام واجب ہے، ضروری ہے، اور 12 تک کا قیام واجب ہے۔ 12 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کا بھی قیام فرمایا تھا۔ اگر آپ نے 13 تک قیام کا ارادہ کیا ہے تو آپ کو مزدلفہ سے 70 کنکریاں لے کر آنی پڑیں گی، اس لیے کہ 12 تک 49 کنکریاں ہو گئی اور 13 کا بھی قیام کا ارادہ ہے تو 21 کنکریوں کو آپ کو اور ضرورت پڑے گی۔ اس لیے پہلے سے اس کی پلاننگ کر لیجئے کہ ہمیں 12 تک رکنا ہے کہ 13 تک رکنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے کنکریوں کا انتظام نہیں کیا تو آپ کے لیے دشواری لازم آ جائے گی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا تھا، وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جو کچھ آپ نے اس وقت کیا وہی سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کا بھی قیام فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ حاجی کے ہر اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے 13 کا بھی قیام فرمایا، اور اس لیے میں آپ حضرات کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ہمت ساتھ دے اور فرصت ساتھ دے تو آپ 13 کا بھی قیام فرمائیے۔ اس طرح آپ نے اگر 13 کا بھی قیام کر لیا تو گویا آپ بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک و صاف کر دیا اور ایک بہت فضیلت والا عمل آپ کو مل گیا۔ اگر 12 تک ہی قیام کا ارادہ ہے تو 12 کی کنکری مارنے کے بعد آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے کمرے پر واپس چلے آئیے، مینا کی حدود سے نکل جائیے۔ اگر سورج مینا کی حدود میں غروب ہو گیا تو پھر اگلے دن کا قیام آپ پر واجب ہو جائے گا۔ آپ پھر اس کے بعد اگر 12 تک قیام کرنا ہے تو 12 کو آ جائیے، 13 کی بھی کنکری مارنی ہے تو 13 کی کنکری مارنے کے بعد پھر آپ 13 کو اپنے کمرے پر واپس آ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ حج پورا ہو گیا اور اب آپ کو بقیہ جو ایام ہیں وہ حرم کے اندر گزارنے ہیں۔ حرم کا احترام آپ کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں حرم محترم کے اندر آپ کو ادا کرنی ہے، طواف کی کثرت آپ کریے۔ بہت سے لوگ عمرے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ بقدر ضرورت کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ طواف کی کثرت کی جائے، طواف زیادہ کیا جائے۔ اس لیے آپ جتنا ہو سکے طواف زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جو اوقات آپ کو حرم کے اندر گزارنے ہیں اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ اور پوری توقیر کے ساتھ گزارنے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام رکھیے اور نمازوں کا اہتمام رکھیے، ذکر کا اہتمام رکھیے۔ جس طرح ایک حاجی کو ہونا چاہیے اس شان کے ساتھ آپ اپنا حج پورا کر کے اپنے وطن کی واپسی کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ دوران طواف کعبے کی طرف سینہ کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ جانے رہیے کہ صرف استلام کے وقت کعبے کی طرف رخ کرنا، کعبے کی طرف سینہ کرنا چاہیے، باقی اور عام حالات میں طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے کعبے کی طرف سینہ نہیں کیا جائے گا، کعبے کو دیکھا نہیں جائے گا، نگاہیں جھکا کر طواف کرنا ہے۔ اگر آپ کو ملتزم پر جا کر دعا مانگنی ہے، حتیم میں گھس کر دعا مانگنی ہے تو پھر آپ
طواف کے بعد یا طواف سے پہلے، جیسی آپ کے پاس فرصت ہو۔ ملتزم پر بھی قبولیت کا موقع ہے، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جانا چاہیے۔ حتیم کے اندر بھی گھس کر نماز پڑھی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، جیسا موقع ہو جیسی فرصت ہو حتیم کے اندر بھی داخل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سارے عمل، یعنی ملتزم پر جانے کا عمل، حتیم میں گھس کر دعا مانگنے کا عمل، یہ سب طواف سے پہلے یا طواف کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے وہ میری جانب سے ہے، اس میں جو خوبی اور کمال نظر آئے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپسی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو اپنے حجاج بھائیوں سے ہم اس بات کی بھی التجا اور دعا کرتے ہیں کہ اب اپنے اس ناچیز بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔